بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل آتے ہیں تو ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں گے، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدے سے محروم نہ رکھ اے مسلمان، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا اجر کیا ہے؟ روز قیامت نماز ہی باعث نجات ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، گویا نماز بندے اور رب رحمان کے درمیان رابطہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے اور اس کی بلندی جہاد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، نماز نور ہے، اور فرمایا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز گرا نہیں، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں میں کیا فضیلت ہے تو وہ ان دونوں نمازوں کے لیے ضرور آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل کیوں نہ آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص نار جہنم میں ہرگز نہ داخل ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا رہے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ نماز بے حیائی اور منکرات یعنی بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح نماز اہم کاموں میں بھی مددگار ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ باجماعت نماز پڑھنے کی بڑی عظمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز باجماعت تنہا پڑھنی جانے والی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز گاہ میں ہوتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ تو اس کی بخشش کر دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے لیے اور وضو کیا اور کامل وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے چلا اور لوگوں کے ساتھ باجماعت یا مسجد میں نماز پڑھی تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص مسلسل نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے رہتی ہے، اسے اپنے گھر واپس لوٹنے سے مانع صرف نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہے اور آسمان میں فرشتے بھی آمین کہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی ذمہ داری اور پناہ میں ہے، لہٰذا اے ابن آدم دیکھ، کہیں اللہ تجھ سے اپنی ذمے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔
سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مسجد ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے، اور اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہو، اللہ نے راحت اور رحمت اور پل صراط پار کر کے اللہ کی رضامندی یعنی جنت میں پہنچنے کی ضمانت ہے۔ فرمایا جس نے نماز کی حفاظت اور نگہداشت کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے اس کی پابندی نہ کی، اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا اور نہ کوئی دلیل ہوگی اور نہ ہی کوئی نجات کا راستہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں انعامات کو پانے والا پکا مسلمان بنائے، نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ کرام آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں رزق کی بہت تنگ دستی ہے، میرے گھر میں خوشحالیاں نہیں ہیں، کاروباری مسئلے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر لو۔ وہ صحابہ کرام بڑا پریشان ہوئے کہ رزق کی تنگی سے دیواروں کا کیا لنک ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو۔ وہ صحابی اپنے گھر گئے، انہوں نے اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر لی۔ کچھ دن گزرے، مہینے گزر گئے، رزق کی فراوانیاں شروع ہو گئیں، خوشحالیاں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، کہا، یا رسول اللہ، اس میں کیا حکمت تھی کہ میں نے اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر لی تو میرے گھر میں رزق آنا شروع ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، جس کی نظر تمہارے گھر کے چولہے پر پڑتی تھی اور وہ تمہارا سارا رزق ختم کر دیتا تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس بے نمازی کی نظر سے کسی دوسرے کے گھر کا رزق ختم ہو جاتا ہے، جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں گے وہاں رزق کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی سے 5 وقت کی اول اوقات میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔